اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا. ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا. جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھر کول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپروومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے، عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، وہ سارے وہ 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا. ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا. اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کاروباری سیکٹر ہے، جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے. بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے، مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے. اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے. تو ہم نے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا. تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا، جھرک ملاقاتیار برج کھڑا کر دیا، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک منصوبہ ہے. تھر کول کا ذکر ہوتا ہے، اور تھر کول میں جہاں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو بجلی گھر ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے، وہاں کول مائننگ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی، وہ 100% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے. اور ان سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گورننس کا اور آپ کا سروس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا. اس نے ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے. آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ تھر ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر منصوبے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے. مگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گورننس ہے، اس کو دنیا بھر میں، پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ کا ادارہ ہے، جو انٹیلیجنس یونٹ جس کے شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، جس میں آپ کا تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے، جھلک مرکاتیار برج، تھر کول کا منصوبہ، اور آج کے بعد دھابجی اسپیشل اکنامک زون آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں. ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رینکنگ جو ہے قاسم اپنا فون دے دے مجھے.
आपका वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4 और गुजरात को, गुजरात स्टेट जो भारत में है और उनका जो वजीर आजम है उनका ताल्लुक वहां से है, इट्स नंबर 5। और छठा नंबर पे 6 नंबर इज सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में खास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICVD हो, SIUT हो, NICH हो, चिल्ड्रन ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले किरदार कशी होता था, अब हमने बाकियों का दौर देखा है और साबित हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। और ख़ास तौर पे जब नौजवानों को जिम्मेदारी मिलता है तो फिर नौजवान जो है वो काम करके दिखाते हैं। मैं एक बार फिर ख़ास तौर पे हमारा जो नौजवान स्पेशल असिस्टेंट है, हमारा जो नौजवान वजीर आला है और हमारे जो साथी हैं जो सब मिलके दाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मंसूबा है वो उसका आज हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है। आप सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे ये सफ़र मुकम्मल होगा तो यहाँ के अवाम के लिए, और जैसे कासिम ने अपना तकरीर में कहा, हम जोर दे रहे हैं, चाहे वो CPEC के मंसूबे हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट मंसूबे हो या वो प्राइवेट सेक्टर के मंसूबे हो, हमारा जोर क्या है? हमारा जोर है कि हमने अपने मुकामी लोगों को रोज़गार सबसे पहले देना है और इसके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो स्किल्स ज़रूरी होगा जब तक ये मुकम्मल हो जाएगा, जो भी वो स्किल्स ज़रूरी होगा यहाँ काम करने के लिए, वो स्किल्स यहाँ का मकामी पॉपुलेशन को फराहम करने के लिए हम अपना वोकेशनल ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 रोज़गार के मौके यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। यह हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह ताला, इस मुल्क के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। और इस वक्त पे ख़ास तौर पे महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का जोर है, मगर दाबजी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, हुकूमत और कारोबारी तबका के साथ मिल के हम ऐसे मेहनत करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे हम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको भी रोज़गार मिल सकते हैं और मुल्क भर का जो मईशत है उसको भी फ़ायदा हो। दाबजी के ये एडवांटेज है
کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک، وہ سی پیک کا بھی لائن میں ہم ہیں، اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو زیڈ کے بی کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے، ہم تھٹا اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشل کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو دابچی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر کے پی ٹی کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا۔ اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دابجی میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی لے کر آنا پڑے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مل کے آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے، جو عوام کا مسائل کا حل ہے، وہ تیر کا نشان ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تیر کے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ شکریہ۔